حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک بندے کی وہ کون سی دعا تھی کہ خدا کو وحی نازل کرنی پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا۔ جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اسے اس حال میں 20 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ میرے اس بندے سے کہہ دو میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا، اور وہاں جا کر اس گنہگار شخص نے ایسی خوبصورت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کو دوبارہ وحی نازل کرنی پڑی۔ اس شخص نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت کم ہو گئی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ تیرے عفو و درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے دھتکار دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر، اگر تیری بخشش کم ہوگی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گنہگاروں کا عذاب مجھے دے دے، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو و درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے تب بھی میں بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے بھی وقت رکھا کر، بالکل جیسے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا پروگرام بناتے ہو، دعوتوں پر جانے کے لیے تیار ہوتے ہو، کام پر جانے کے لیے وقت کا خیال رکھتے ہو۔ اب آپ لوگ کہیں گے رب سے ملاقات کے لیے نماز پڑھتے تو ہیں ہم، پتہ ہے کہ نماز سبھی پڑھتے ہیں، مگر نماز میں جو خشوع و خضوع ضروری ہوتی ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، یہ بھی نصیب والوں کو ملتی ہے، ہم جیسے تو بس سجدہ کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے ملاقات کا وقت رکھا کریں، ٹائم مقرر کر لیں، اس میں اچھے سے صاف ستھرے ہو کر صرف اللہ پاک کے لیے خود کو پیارا بنائیں، بہت اہتمام سے اس کے سامنے حاضری دیں۔ کچھ نہیں کرنا آپ نے، کوئی نفل نہیں پڑھنے، کوئی لمبی لمبی تسبیحات نہیں کرنی، بس خود کو اپنے رب کے لیے پیارا سا بنائیں، جائے نماز بچھائیں اور بیٹھ جائیں، اللہ پاک کو اپنا حال چال سنائیں، اپنی مشکلات بتائیں، بالکل ایسے ہی جیسے اپنے کسی جگری دوست کو بتاتے ہیں۔ رونا ہے تو رو لیں اس کے سامنے، خوش ہونا ہو تو خوش ہو لیں، اس کو وہ توقعات بتائیں جو آپ نے اپنے رب سے امید کی ہوئی ہیں۔ دوسروں سے جو شکوے شکایات اپنے رب کو بتائیں۔ آپ تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوں گے، آپ کے پاس بیٹھنے والے لوگ بھی سکون محسوس کریں گے، اور پتہ ہے کیا، آپ کو اپنے رب سے بہترین دوست کہیں نہیں ملے گا، تو اپنے رب سے دوستی کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔